مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ معزز ناظرین و سامعین، پروگرام ٹریجر آف نالج میں آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالان پاک کے تصدق سے آج جس بک کو ریویو کے لیے میں نے منتخب کیا ہے اس کا ٹائٹل ہے الدعاء والذکر بعد الصلاۃ، یعنی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے اور ذکر بالجہر کرنے پر مجموعہ آیات و احادیث، جس کے مصنف شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہیں۔ یہ بک 7 چیپٹرز پر مشتمل ہے۔ تو آئیے ناظرین اس بک کے چیپٹرز کا پہلے مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 قرآن حکیم میں دعا اور ذکر کی فضیلت کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ چیپٹر نمبر 2 میں فضیلت دعا کا بیان۔ چیپٹر نمبر 3 میں فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا کے حوالے سے تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ چیپٹر نمبر 4 اور 5 میں فرض نماز کے بعد کے اذکار اور دعا میں ہاتھ اوپر اٹھانا احادیث کی روشنی میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ چیپٹر نمبر 6 اور 7 میں دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا اور فرض نمازوں کے بعد بآواز بلند ذکر کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں دعا کی فضیلت کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، اس حوالے سے سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ سبحان اللہ۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیت 286 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، اس نے جو نیکی کمائی اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس نے جو گناہ کمایا اس پر اس کا عذاب ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما، اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس حوالے سے سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، جس کا ترجمہ ہے، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک قرآن حکیم میں ذکر کی فضیلت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت آیت۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ بے شک سبحان اللہ۔ چیپٹر نمبر 2 میں فضیلت دعا کے بیان کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ محترم و مکرم کوئی شے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور قبولیت کی امید رکھے گا، جو کچھ بھی تو کرتا رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں، پھر بھی تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کے برابر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے، پھر مجھے اسی حالت میں ملے گا کہ تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو یقیناً میں زمین بھر کے برابر تجھے بخشش عطا کروں گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور اولاد کے لیے والد کی بد دعا۔ بے شک۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو دعا کر رہا تھا اور گڑ گڑا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا الہی اگر اس کی حاجت میرے پاس ہوتی تو میں پوری کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ میں تم سے زیادہ اس پر رحم کرنے والا ہوں، مگر وہ پکارتا مجھے ہے اور دل اس کا اپنی بکریوں کے پاس ہوتا ہے، اور میں کسی ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل میرے سوا کسی اور کے پاس ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس شخص سے بیان فرمائی، پھر اس نے ہر طرف سے تعلق توڑ کر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دل سے دعا کی تو اس کی حاجت پوری فرما دی گئی۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ بے شک۔ چیپٹر نمبر 4 جس کا ٹائٹل ہے فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا، اس حوالے سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس وقت کی دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں کی گئی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ بے شک۔ ایک اور جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایسے کلمات سکھا دیں جس کے ذریعے میں اپنی نماز میں دعا کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کرو اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، گناہ صرف تو ہی بخشتا ہے، مجھے اپنی بارگاہ سے بخشش عطا فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنتا اے میرے اللہ میری تمام خطائیں اور گناہ بخش دے، اے میرے اللہ مجھے اپنی عبادت و اطاعت کے لیے حشاش بشاش رکھ اور مجھے اپنی آزمائش سے محفوظ رکھ اور مجھے نیک اعمال و اخلاق کی طرف رہنمائی عطا فرما۔ بے شک نیک اعمال و اخلاق کی طرف ہدایت تیرے سوا کوئی نہیں دیتا اور برے اعمال و اخلاق سے تیرے سوا کوئی نہیں بچاتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی اس بک کی ایک ایک حدیث اتنی خوبصورت ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنا تعلق مضبوط بنا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی وقت کی کمی کے باعث میں تمام احادیث آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، دل تو یہی چاہتا ہے کہ اس بک کی تمام احادیث کو ایک ایک کر کے پڑھا جائے، اور یہ بک ہمارے لیے بے شک بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگی اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو اچھے طریقے سے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ
نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والی اور تیری مغفرت کو ثابت کرنے والی چیزوں کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے ہر نیکی کے اجر اور ہر گناہ سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت میں کامیابی اور دوزخ کی آگ سے درگزر کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میرا کوئی گناہ نہ چھوڑ مگر یہ کہ تو نے اسے بخش نہ دیا ہو، اور نہ ہی کوئی غم چھوڑ مگر یہ کہ تو نے اس سے نجات دلا دی ہو، اور کوئی ایسی حاجت نہ چھوڑ جسے تو نے پورا نہ کر دیا ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ چیپٹر نمبر 4 میں فرض نمازوں کے بعد کے اذکار کے بارے میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے یہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے ہے تمام تعریفیں، اور وہ ہر ایک شے پر قدرت رکھنے والا ہے، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 بار استغفار کرتے اور فرماتے، اے اللہ تو صاحب سلامتی ہے اور تجھ سے ہی سلامتی ہے، اے صاحب جلال، اے صاحب جلال و اکرام، تو بڑی برکت والا ہے۔ حضرت ولید راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام اوزائی سے پوچھا کہ استغفار کیسے کیا کرتے تھے؟ فرمایا یوں کہتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ بے شک سبحان اللہ۔ آیت الکرسی کی کتنی فضیلت ہے۔ چیپٹر نمبر 5 میں سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ ان میں سے کچھ ڈالے بغیر انہیں خالی لوٹا دے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دعا کے بعد ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب بڑا حیادار اور کریم ہے، اور وہ اس بات سے حیا محسوس کرتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ بس جب بھی تم میں سے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یوں کہے، یا حیو لا الہ الا انت یا ارحم الراحمین۔ یہ کلمات 3 بار دہرائے، پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو واپس ہٹائے تو وہ انہیں اپنے چہرے پر پھیر لے۔ سبحان اللہ۔ فرض نمازوں کے بعد بآواز بلند ذکر کرنا کے حوالے سے میں ایک حدیث آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر یعنی ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنے شایان شان دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر یعنی ذکر جلی کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالش بھر میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں،
اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک ناظرین گرامی، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ نماز کے بعد دعا کا صحیح طریقہ قرآن و سنت کے مطابق کیا بتایا گیا ہے، اور نماز کے بعد دعا کی کیا اہمیت ہے، کون کون سے اذکار کرنے چاہیے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و حدیث کیا تھی، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے۔ اس حوالے سے یہ بک ایک مکمل خزانہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔